اور ثبوت کے بغیر یہ مہم نہ چلائے، یہ متنبع کیا ہے آج افواج پاکستان نے۔ اور پھر اب یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو منتخب حکومت ہے وہ اس کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اب ہماری فوج جو ہے نا، جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہماری فوج نہیں کھڑی، پوری دنیا سے پیغامات آ رہے ہیں تہنیت کے۔ صحیح، چین کی طرف سے، چین کے صدر نے، وزیر اعظم نے مبارکباد بھیجی ہے، نریندر مودی صاحب نے مبارکباد بھیجی ہے، جواب نہیں طیب دیا اردوغان نے، اور وہاں ڈیوڈ کیمرون نے، سعودی بادشاہ نے، تو ہر طرح سے مبارکباد آ رہی۔ کراؤن پرنس محمد بن سلمان۔ اچھا، یہ مطالبہ شامی صاحب ظاہر ہے یہ تو کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی کیا تھا کہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اسمبلی کے فلور پہ۔ آج جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اس میں کہا گیا ہے کہ جی اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ 9 مئی واقعات کے ذمہ داران کو ہر صورت کٹہرے میں لایا جائے گا، اور وزیر اعظم کے عزم کے مطابق 9 مئی کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں سے سختی سے نمٹا جائے گا، اور ان واقعات کے ذمہ داران سے آئین اور قانون کے تحت نمٹا جائے گا۔ یعنی بالکل کلیئر میسیج ہے۔ کیا سمجھیں شامی صاحب پھر اس کا کہ کوئی جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ ہمیں مستقبل میں بنتا نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اگر جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے 263ویں، جی، اس میں جو ایک ریزولوشن آیا ہے وہ تو پھر رکاوٹ تو نہیں ہے نا عدالتی کمیشن۔ اگر آپ عدالتی کمیشن بنانا چاہتے ہیں، کچھ تحقیقات اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ریزولوشن اس میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اچھا، وہ تو ذمہ داروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا۔ اگر کسی پر جھوٹا الزام لگ گیا ہے یا غلط مقدمہ درج ہو گیا ہے تو فوج تو اس میں رکاوٹ نہیں ہوگی نا۔ یہ تو سول لیڈرشپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے نا۔ لیکن جو لوگ اس وقت گرفتار ہیں ان کا معاملہ تو طے ہونا، بھائی مقدمہ کہیں تو چلے، نہ فوجی عدالت میں چل رہا ہے نہ سول عدالت میں چل رہا ہے، تو اس کا کوئی مسئلے کا حل تو نکلنا چاہیے۔ اور یہ علی امین گنڈا پور گئے ہیں، آج ان سے ملے ہیں عمران خان سے، اچھی بات ہے۔ دیکھیے، جو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے، اور وہ اپنے لیڈر سے جا کے ملے ہیں، مشاورت کی ہے، تو قانون میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور وہاں وزیر قائد اعظم کے مقبرے پہ جا کے حاضر ہو جائیں گے، وہاں بھی فاتح پڑھیں گے، چادر چڑھائیں گے، اب وزیر اعظم بھی جائیں گے۔ اب تو یہ مجھے وہ ہمارے بزرگ ضیاء الدین جہانگیر صاحب وہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کو کہیں وہاں جاتے ہیں قائد اعظم کے ساتھ ساتھ وہاں لیاقت علی خان کا مزار ہے، وہ جو قبرستان ہے نا ساتھ ہی، اس میں محترمہ فاطمہ جناح دفن ہے، اس میں خواجہ میرا خیال نور الامین صاحب دفن ہے۔ سب کے لیے پڑھتے ہیں نا سر، سب کے لیے فاتح پڑھیں، وہ بھی ان کے مزاروں پر بھی حاضری دے، ان پر بھی پھول چڑھا دے، کوئی حرج نہیں ہے، پھول پیش کرتے ہیں ان کو بھی۔ تو بہرحال اس کا راستہ سر الگ سے ہے نا، ذرا وہ چھوٹا سا بات اہم کی ہے نا فوجی قیادت نے، جی سر، انہوں نے کہا ہے کہ جو انتخابات ہوئے نا، ہاں جی، اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں، اس میں ہمارا رول نہیں ہے۔ بالکل، ہمارا رول یہ ہے کہ ہم نے ایک محفوظ ماحول فراہم کیا ہے، وہ کر دیا الیکشن کمیشن کو اس کی خواہش کے مطابق کچھ مخصوص مگر محدود سیاسی عناصر، سوشل میڈیا اور میڈیا کے کچھ سیگمنٹس کی طرف سے مداخلت کے غیر مصدقہ الزامات کے ساتھ پاکستان کی مسلح افواج کو بدنام کر رہے ہیں، جو انتہائی قابل مذمت ہے۔ فیک نیوز اور مس انفارمیشن جو پھیلائی جاتی ہے، یہ اس لیے اگر کسی کے پاس کچھ ثبوت ہے، ثبوت کے ساتھ بات کرے، اور ثبوت کے بغیر یہ مہم نہ چلائے، یہ متنبع کیا ہے آج افواج پاکستان نے۔ اور پھر اب یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو منتخب حکومت ہے وہ اس کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اب ہماری فوج جو ہے نا، جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہماری فوج نہیں کھڑی، پوری دنیا سے پیغامات آ رہے ہیں تہنیت کے۔ صحیح، چین کی طرف سے، چین کے صدر نے، وزیر اعظم نے مبارکباد بھیجی ہے، نریندر مودی صاحب نے مبارکباد بھیجی ہے، جواب نہیں طیب دیا اردوغان نے، اور وہاں ڈیوڈ کیمرون نے، سعودی بادشاہ نے، تو ہر طرح سے مبارکباد آ رہی۔ کراؤن پرنس محمد بن سلمان، سلمان ہر ایک نے
नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। अभी अमेरिका की तरफ से कुछ खामोशी है। सर बाइडन साहब की तरफ से नहीं आया, लेकिन वो उनके जो तो बाइडन साहब ने तो चुप का रोजा रखा हुआ है ना। वो तो खान साहब को भी नहीं, सर इमरान खान साहब भी गुदगुदी करते रहे उनको जी। उस वक्त भी नहीं बोले, नहीं बोले, और सर आप एक भी नहीं बोल रहे। हाँ। तो बहरहाल अब ये इनको मालूम होना चाहिए, जो उन्होंने कहा है ना हमारे असद कैसर साहब ने, कि हम सड़कों पे आएंगे। सड़कों पे आएंगे, कह रहे हैं कि बगावत ना। सर इस पे हम कल बात करेंगे, ब्रेक लेनी है। बगावत से काम नहीं चलेगा। बगावत जो है अब नहीं चलेगा। हाँ, अब नहीं चलेगा। एग्जैक्टली, चले काम करें, दस्तूर में, कानून के दायरे में। कहा है वैसे उन्होंने कि हम आइन और उसके दस्तूर के दायरे में